جو آدمی حج پر آتے ہیں، اللہ رب العالمین نے جسے حج کی سعادت دی ہے اسے بہت بڑی نعمت ملی۔ وہ گھر جس کی طرف اپنا چہرہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھنے کا موقع ملتا ہے، اور وہ گھر، وہ مسجد جہاں پر ایک وقت کی نماز پڑھنے سے 1,00,000 نماز کے برابر اجر ملتا ہے۔ اور یہ 1,00,000 نماز کا اگر آپ حساب لگاتے ہیں تو عام جگہوں پر 55 سال کی عبادت بنتی ہے۔ یہ کوئی معمولی جگہ آپ نہیں آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حج کرنے کا موقع دیا ہے تو آپ ایسی جگہ پر آ رہے ہیں کہ وہاں پر ایک نماز پڑھیں گے 55 سال اگر دنیا کے دوسری مسجد میں نماز پڑھتے ہیں اس کا مقابلہ ہوتا ہے۔ اور اگر مسجد نبوی جاتے ہیں ایک نماز پڑھتے ہیں 6 مہینے کے برابر اس کا جو ہے اجر ملتا ہے دوسری مسجد کے مقابلے میں، یعنی 1000 ثواب ملتا ہے۔ تو اتنی بڑی عظیم جگہ پر آپ آ رہے ہیں اور آپ حج میں دیکھ رہے ہیں، سب سے بڑی چیز پہلے نمبر پر یہ ہے، حج میں دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جو ہے حاجی لوگ اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ حج شروع ہی کرتے ہیں توحید کے نغمہ سے، توحید کا نغمہ گنگناتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ یہاں لوگ کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ کی خالص بندگی کرتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں۔ تو حج سے ایک نصیحت ملتی ہے کہ آپ زندگی بھر ایک اللہ کو پکاریں، ایک اللہ کی خالص بندگی کریں۔ یہ پہلی نصیحت آپ کے لیے۔ دوسری نصیحت یہ ہے کہ حج سے آپ کو پیغام ملتا ہے کہ آپ جو ہے اللہ کی رضا کے لیے حج کرتے ہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے حج کرتے ہیں، تو یہ اللہ کی خوشنودی اپنے تمام عملوں کے اندر پیدا کریں۔ اسے اخلاص کہا جاتا ہے، اسے اخلاص کہا جاتا ہے، اپنے تمام عملوں کے اندر پیدا کریں۔ تیسری نصیحت یہ ملتی ہے کہ حج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرتے ہیں، تو آپ اپنی زندگی کے اندر ہر عمل کے اندر رسول کی سنت کو لائیں، جو بھی کام کریں رسول کی سنت کے مطابق کریں۔ آپ نے وہ جو ہے عرفہ سے نصیحت لی نا کہ عرفہ میں آپ جاتے ہیں تو 2 نمازیں اکٹھی پڑھتے ہیں، جبکہ وقت ہوتا ہے آپ فجر ظہر کی نماز اپنے وقت پہ پڑھ سکتے ہیں، عصر کی نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن نہیں، رسول کی سنت کے مطابق آپ جو ہے 2 نمازوں کو اکٹھی پڑھتے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مغرب کا وقت ہو جاتا ہے مغرب کی نماز نہیں پڑھتے، کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی وجہ سے۔ تو یہ عمل ہمیں حج میں بتاتا ہے کہ جس طریقے سے ہم حج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرتے تھے، اسی طرح حج کے بعد جتنے بھی اعمال ہماری زندگی میں ہیں ان تمام عملوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پیدا کریں اور رسول کی سنت کے مطابق ہم عمل کریں۔ در حقیقت یہ جو 3 نصیحت آپ کو دے رہا ہوں یہ ایک معیار ہے، ایک معیار ہے، ایک جو ہے کسوٹی ہے اپنے حج کو پرکھنے کے لیے کہ آپ کا حج اللہ کے ہاں مقبول ہوا یا نہیں۔ یہ ایک کسوٹی ہے۔ جب آپ سے ہم سوال کریں کیا آپ نے توحید کے عقیدے کے ساتھ حج کیا، جو توحید کا نغمہ آپ نے گنگنایا تھا لبیک اللہم لبیک، کیا آپ نے توحید کے عقیدے کے ساتھ حج کیا؟ اگر آپ کہتے ہیں ہاں میں نے توحید کے عقیدے کے ساتھ حج کیا، آپ کا حج مقبول ہے۔ آپ سے سوال کیا جائے گا کیا آپ نے اخلاص کے ساتھ حج کیا اللہ کی رضا کے لیے؟ آپ کا جواب ہاں میں نے اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے حج کیا ہے، آپ کا حج اللہ انشاءاللہ مقبول ہوگا، قبول کیا جائے گا۔ آپ سے سوال ہے کہ آپ نے سنت کے مطابق حج کیا؟ اگر آپ کہتے ہیں ہاں ٹھیک اسی طرح سے میں نے حج کیا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا ہے، جیسے آپ نے تعلیم دی ہے میں نے ویسے ہی حج کیا ہے، آپ کا حج مقبول ہے۔ یہ 3 نصیحت ملتی ہے، اور یہ 3 نصیحت دراصل ایک طرح سے معیار بھی ہے آپ کی حج کی قبولیت کے لیے کہ صحیح عقیدے کے ساتھ حج کریں، آپ جو ہے اخلاص کے ساتھ حج کریں، آپ سنت کے مطابق حج کریں، تو انشاءاللہ اور یقیناً آپ کا حج اللہ کے یہاں مقبول ہوگا۔